غازی علم الدین شہید آپ کی شہادت کے بعد وہاں پر ایک آدمی کو لایا گیا کہ جو تحفظ ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے دوبارہ جیل کے اندر چلے گئے، جن کا نام قاضی احسان احمد شجاع آبادی ہے۔ ان کو بھی میاں والی جیل کے اندر ڈالا گیا اور اسی بیرک کے اندر رکھا گیا جس بیرک کے اندر غازی علم الدین شہید کو رکھا گیا۔ تو قاضی احسان احمد شجاع آبادی جو ہیں وہ کہتے ہیں جب میں اس بیرک کے اندر گیا نا تو میرا نصیب کہ بیرک بھی وہی تھا اور وہاں پر کھڑے ہونے والا دروگا بھی وہی تھا کہ جو دروگا غازی علم الدین شہید کے وقت وہاں پر موجود تھا، جس کا نام عبداللہ تھا۔ قاضی احمد شجاع آبادی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، احسان احمد پوچھتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ عبداللہ یہ تو بتاؤ کہ تم اس بیرک پر پہرے دار بن کر کھڑے رہے، تم نے کوئی عجیب معاملہ بھی دیکھا؟ کیا کبھی غازی علم الدین شہید سے کوئی بات ہوئی؟ کبھی حالات پوچھے، معاملات پوچھے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں ہاں، میں نے ایک واقعہ ایسا دیکھا اور اس کے بارے میں پوچھا بھی، غازی علم الدین شہید نے بتایا بھی۔ کہتے ہیں میں نہ فقط حیران رہا بلکہ پریشان ہو گیا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں معاملہ کیا پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں بیرک سے تھوڑا دور ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اچانک غازی علم الدین شہید کے بیرک سے ایک دم تیز روشنی نظر آ رہی ہے۔ میں دور سے دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہوں شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے بیرک کے اندر آگ لگا لی ہو۔ اتنی تیز روشنی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بیرک کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بیرک کے اندر پہنچا، وہاں پر گیا، جیسے میں قریب ہوا تو ایک دم روشنی جو ہے وہ آسمان کی طرف اڑتی ہوئی نظر آئی۔ ایک دم روشنی آسمان کی طرف اڑتی ہے۔ تو وہ جو عبداللہ اس وقت وہاں پر کھڑے تھے، جو دروگا جیل ہیں، وہ کہتے میں پاس گیا، میں نے پوچھا، ہاتھ جوڑ کے باندھ کے عرض کرنے لگا، غازی علم الدین بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ غازی علم الدین کہتے نہیں تمہارے والی بات نہیں ہے۔ کہتے نہیں میں نے کہا میں نے کچھ دیکھا ہے۔ کہا تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ عبداللہ دروگا کہتے ہیں میں نے بار بار اصرار کیا۔ تو غازی علم الدین کہتے ہیں اچھا پھر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی بیرک کے اندر موجود تھا تو پھر اچانک میرے کمرے کے اندر روشنی ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی اور نہیں آیا بلکہ سونی زلفوں والا مدینے کا تاجدار آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیرک کے اندر تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ اکیلے نہیں آئے بلکہ صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ مردوان بھی غازی علم الدین شہید کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اے 31 اکتوبر کی رات کو شہادت پانے والے نوجوان، نہ تو نے کسی مدرسہ سے پڑھا، نہ کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کی ہے، نہ ہی کہیں پر چلا کشی کی ہے، نہ ہی تو نے کوئی اتنا بڑا علم حاصل کیا، آخرکار وجہ کیا اتنا مقام پایا کہ مدینے کے تاجدار چل کر تیرے پاس تشریف لا رہے ہیں؟ تو پھر آواز یہی آتی ہے کہ میرا ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ کمال ہے تو یہ بھی مدینے والے کی محبت کا کمال ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا کمال ہے کہ خالق کائنات نے اس مقام پر نوازا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر بتاؤ کیا بات ہوئی؟ تو غازی علم الدین شہید کہتے ہیں بات فقط یہ ہوئی کہ جب میں بیرک کے اندر تھا، حضور تشریف لائے تو حضرت علی مجھ سے پوچھنے لگے بیٹا پریشان تو نہیں ہو؟ میں کہتا ہوں غازی علم الدین تیرے اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ علی تمہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قار خاص تمہیں یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا غازی علم الدین پریشان تو نہیں ہو؟ تو غازی علم الدین شہید کہتے ہیں نہ علی میں پریشان نہیں بلکہ رب کی رحمتوں پہ خوش نظر آ رہا ہوں۔ آپ دیکھ نہیں رہے میرے چہرے سے
یہ پریشانی والا چہرہ نہیں ہے، یہ خوشی والا چہرہ ہے۔ کس لیے؟ میں کسی اور پر قربان ہونے جا رہا، صبح کو میری شہادت ہوگی، مجھے پھانسی چڑھایا جائے گا، تو میں کسی اور کے نام پر قربان نہیں ہو رہا بلکہ اپنے آقا کے نام پہ قربان ہو رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علم الدین پھر سن لے، جب تجھے پھانسی دیا جانے لگے تو پھر اس وقت جلاد سے یہ بات کہنا میرے ہاتھوں کو کھول دو، یہ تربیت کوئی اور نہیں کر رہا، آمنہ کا لال فرما رہا ہے۔ آقا علیہ السلام خود بتلا رہے ہیں، کہا علم الدین اس جلاد سے کہنا میرے ہاتھ کھول دو، سبب پوچھے تو اس سے کہنا کہ ہاتھ اس لیے کھلوا رہا ہوں کہ ان ہاتھوں سے اس پھندے کو چومنا چاہتا ہوں جو پھندا میرے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب وہ پوچھے سبب کیا ہے تو اس سے کہنا میں آنے والے لوگوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، جو مدینے والے کے نام پر قربان ہو جائے، جو اپنی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، پھر اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا بلکہ اس کو پھانسی کا پھندا بھی پھولوں کا ہار نظر آتا ہے۔ فرمایا ان کائنات والوں کو یہ درس دے دینا، یہ سبق دے دینا کہ غازی علم الدین تو جا رہا ہے لیکن امام عالی مقام کی طرح اس کا نام بھی زندہ و جاوید رہے گا، اس کا ذکر بھی منبر رسول پر باقی رہے گا۔ کس لیے؟ کہ جب تک میں غیرت مند بیٹے پیدا کرتے رہیں گی اس وقت تک وہ حضور کی ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، اس لیے یہ موضوع طویل ہے، یہ محبت کا موضوع ہے، وقت ختم ہو چکا، اسی بات پر اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کڑیل جوان سے، شہید اسلام سے، بر صغیر کا شہید اعظم بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ اس کی محبت سے ہم یہ درس حاصل کریں کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہم محبت کے رشتے کو وفا کر کے دکھائیں، اپنے اس رشتے کو مضبوط کر کے دکھائیں، تو پھر دیکھیں کہ خالق کائنات کس طرح سے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔